رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باتونی، بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے آپ کو تنگ کرتے اور اپنے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غیر محرم کا ہاتھ نہ چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بیعت ہمیشہ زبانی کی لی۔ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد کی شربت میں، بچھوا لگوانے میں، آگ سے داغنے میں، لیکن میں امت کو آگ سے داغ کر علاج کرنے سے منع کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمے کا وہ کھانا بہترین کھانا ہے جس کی طرف صرف مالداروں کو مدفوع جائے اور محتاجوں، مساکین، فقراء کو نہ کھلایا جائے، اور جس نے ولیمہ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہادت والی یا اس کے ساتھ والی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلی ناپاک نہیں، وہ گھروں میں گھومنے پھرنے والوں یا واحد میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے، اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے یا اس دعا کے نتیجے میں اس دعا کے مثل اس پر آئی ہوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، جب تک اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی، رشتہ ناتا توڑنے کی دعا نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات میں تہجد کرتا تھا پھر اس نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے نفع مند دلوں کا سوال کرو اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو نفع نہ دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن جس کو روک دیا گیا، جس سے حساب کتاب میں سختی کی گئی، وہ تو تباہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس 2 آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو، عنقریب تم جان لو گے کہ تم کیسے فیصلہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کرایا اور سویرے پہنچا، شروع سے خطبہ میں شریک رہا، امام کے قریب بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا، خاموش رہا، تو اسے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا معافی کو پسند کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور معاف کر دیں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات میں کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کا ریڑھنا سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کا سبب ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وضو کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی، شراب لوگ زیادہ پینے لگیں گے، مرد کم ہو جائیں گے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، حالت یہ ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کو سنبھالنے والا ایک مرد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مولا میں ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مولا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص کسی کو مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے سنے تو کہے اللہ کرے تمہاری چیز نہ ملے، اس لیے کہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک بلند مقام پر چڑھے، پھر فرمایا کیا تم لوگ بھی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح برس رہے ہوں گے جیسے بارش برستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے، ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے اے آدم علیہ السلام کے بیٹے جب تک تم مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ اور ڈر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً لوگوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو ان میں سے سلام میں پہل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل اللہ کے واسطے محبت کرنا اور اللہ ہی کے واسطے دشمنی رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر سفارش یہ ہے کہ مرد اور عورت کے نکاح کی سفارش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی مرنے تک اپنے رب عزوجل کو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا اندھیرا شروع ہونے پر یا رات شروع ہونے پر اپنے بچوں کو اپنے پاس میں روک لو کیونکہ شیاطین جن اسی وقت پھیلنا شروع کرتے ہیں، پھر جب عشاء کے وقت میں سے ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، باہر چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ حافظ قرآن ہے جس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور جو فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا، سونے سے پہلے نماز وتر پڑھنے کی، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی، جمعہ کے دن غسل کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر روز مومن مردوں اور عورتوں کے لیے 27 بار مغفرت طلب کرے گا تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کی دعا قبول ہوتی ہے اور جن کی وجہ سے اہل زمین کو رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔
نہایت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، اور مجھے جو توفیق ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اور نرمی کے معاملے کو پسند فرماتے ہیں، اور نرم خوئی پر وہ اجر عطا فرماتے ہیں جو تنگی اور سختی پر قبول کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اپنے قوم کے نادانوں کے ہاتھ تھام لیا کرو اس سے پہلے کہ ان پر عذاب الہی نازل ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں عقل مندوں سے رائے لیا کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور ان کی نافرمانی نہ کیا کرو کیونکہ اس صورت میں تم کو ندامت اٹھانی ہوگی۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہم نشین نیک ہو اس کی مثال عطر فروش کی ہے، وہ عطر نہ دے تو بھی اس کے عطر کی مہک تمہارے دماغ تک ضرور آئے گی۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری محسوس ہو تو تم مومن ہو۔ ہر نیک کام صدقہ ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک کام صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک جنتی آ رہا ہے، بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ پھر فرمایا تمہارے پاس ایک جنتی آ رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں کسی ضرورت مند کو دیکھوں تو اس کی مدد کر سکوں۔ شبنم کے آنسو پھول پر یہ تو وہی قصہ ہوا، آنکھیں میری بھینگی ہوئی چہرہ تیرا اترا ہوا۔ اب ان دنوں میری غزل خوشبو کی ایک تصویر ہے، ہر لفظ غنچے کی طرح کھل کر تیرا چہرہ ہوا۔ شاید اسے بھی لے گئے اچھے دنوں کے قافلے، اس باغ میں ایک پھول تھا تیری طرح ہنستا ہوا۔ ہر چیز ہے بازار میں اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، عزت گئی شہرت ملی رسوا ہوئے چرچا ہوا۔ مندر گئے مسجد گئے پیروں فقیروں سے ملے، اس کو پانے کے لیے کیا 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 ہوا۔ انمول موتی پیار کے دنیا چرا کر لے گئی، دل کی حویلی کا کوئی دروازہ تھا ٹوٹا ہوا۔ برسات میں دیوار در کی ساری تحریریں مٹی، دھویا بہت ملتا نہیں تقدیر کا لکھا ہوا۔ ہجوم شہر سے ہٹ کر حدود شہر کے بعد وہ مسکرا کے ملے بھی تو کون دیکھتا ہے، جس آنکھ میں کوئی چہرہ نہ کوئی عکس طلب، وہ آنکھ چل کے بجھے بھی تو کون دیکھتا ہے۔ ہجوم درد میں کیا مسکرائیے کہ یہاں خزاں میں پھول کھلے بھی تو کون دیکھتا ہے۔ ملے بغیر جو مجھ سے بچھڑ گیا مقصد، وہ راستے میں رکے بھی تو کون دیکھتا ہے۔ یہ کیسا عزم تکلم ہے جس کتاب نہ ہو، سوال کرنے دیا جائے اور جواب نہ ہو۔ اگر خلوص کی دولت کے گوشوارے بنے تو شہر بھر میں کوئی حساب بے حساب نہ ہو۔ ہرا ہے زخم تمنا تو اشک کیسے تھمے، بہار پہلے میں کیوں شرکت گلاب نہ ہو۔ ہمیں تو چشمے ہوا بھی کوئی دکھلائے تو تجربہ ہی کہے گا کہیں سراب نہ ہو۔ ہماری بے جہتی کا کوئی جواز نہیں، یہ دکھ
तो उनका है जिनकी कोई किताब न हो। ज़मीन अपनी मोहब्बत में बेगरज तो नहीं, ये और बात की हर हाथ का हिसाब न हो। एक ऐसी जिंदगी बच्चे के रब्ज से महरूम, वो नींद जिस किताब को कोई ख्वाब न हो। जब से करीब हो के चले जिंदगी से हम, खुद अपने आईने को लगे अजनबी से हम। वो कौन है जो पास भी है और दूर भी, हर लम्हा मांगते हैं किसी को किसी से हम। एहसास ये भी कम नहीं जीने के वास्ते, हर दिन जी रहे हैं तुम्हारी खुशी से हम। कुछ दूर चल के रास्ते सदीक से लगे, मिलने गए किसी से मिलाए किसी से हम। किस मोड़ पर हयात ने पहुंचा दिया, नाराज हैं गमों से न खुश हैं खुशी से हम। आंखों को दे के रोशनी मिलने लगे हर किसी से हम। फूल चाहे थे मगर हाथ में आए पत्थर, हमने आगोश मोहब्बत में सिलाए पत्थर। वहशते दिल के तकल्लुफ की जरूरत के लिए आज शौक ने जुल्फों में सजाए पत्थर। उनके कदमों के तले चांद सितारे देखे, अपने राहों में सुलगते हुए आए पत्थर। मैं तेरी याद को यूं दिल में लिए फिरता हूँ, जैसे फरहाद ने सीने से लगाए पत्थर। फिक्र सागर के खरीदार न भूलेंगे कभी, मैंने अश्कों के गुहर थे जो हटाए पत्थर। तुमने ये क्या सितम किया, जब से काम ले लिया, तरके वफा की बात की तेरा सलाम ले लिया। रिंदे खराब नाश की बेअदबी तो देखिए, नियते मैं कशी न की हाथ में जाम ले लिया। हाय वो पे करे हवस, आह वो खू करे नफस, बेच के जिसने आशियां हल्के दाम ले लिया। वादा कशान इश्क को तो मिला सुकून, उसने जहर न ले सके जन्मे शाम ले लिया। नामे शौक पढ़ के वो खो गए एक बेक शकील, मुंह से तो कुछ न कह सके दिल से पैगाम ले लिया। न जाने कितने टुकड़ों में बटा हूँ, मैं अपने हाथ से खुद गिर पड़ा हूँ। मुकाबिल है मेरे सारा जमाना, मैं अपने साथ बस तन्हा खड़ा हूँ। मिटाने को मुझे सब मर रहे हैं, सो यूं साबित हुआ सबसे बड़ा हूँ। न कोई साथ था न साथ है अब, अकेला हूँ अकेला ही डटा हूँ। कोई बतलाए क्या बस मैं गलत हूँ, या बस हक बात पर एक मैं अड़ा हूँ। बनेगी क्या मेरी फिर जुल्मतों से, दिया था बन के सूरज मैं जला हूँ। क़यामत क्या है मुझको न बताइए, मैं ऐसे ही हादसों में चला हूँ। ये जिंदगी का उसूल है, जो बिछड़ गया उसे भूल जा, जो मिला है दिल से लगा के रखे, जो नहीं मिला उसे भूल जा। न वो धूप था न वो चांदनी, न चिराग था न वो रोशनी, वो ख्याल था कोई ख्वाब था, खुद आईना उसे भूल जा। वो जो तेरे दिल के करीब था, वो न जाने किसका नसीब था। तुझे हंस के उसने बुला लिया, तू भी मुस्कुरा के उसे भूल जा। फिर यूं हुआ कि साथ तेरा छोड़ना पड़ा, साबित हुआ कि लाजिम और मलजूम कुछ नहीं। फिर यूं हुआ कि रास्ते जा नहीं रहे, वो भी अना परस्त था मैं भी अना परस्त। फिर यूं हुआ कि हाथ से कशकोल गिर गया, खैरात लेके मुझसे चला तक नहीं गया। फिर यूं हुआ कि दर्द की लज्जत बिछिन गई, एक शख्स मोम से मुझे पत्थर बना गया। फिर यूं हुआ कि जख्म ने जागीर बना ली, फिर यूं हुआ कि दर्द मुझे रास आ गया। फिर यूं हुआ कि वक्त के तेवर बदल गए, फिर यूं हुआ कि रास्ते अक्सर बदल गए। फिर यूं हुआ कि हश्र के सामान हो गए, फिर यूं हुआ कि शहर बयाबान हो गए। फिर यूं हुआ कि राहतें काफूर हो गई, फिर यूं हुआ कि बस्तियां बेनूर हो गईं। फिर यूं हुआ कि कोई शनासा नहीं रहा, फिर यूं हुआ कि दर्द में शिद्दत नहीं रही। फिर यूं हुआ कि हो गया मसरूफ वो बहुत, और हमें याद करने की फुर्सत नहीं रही। अब क्या किसी को चाहे कि हमको तो इन दिनों खुद अपने आप से भी मोहब्बत नहीं रही। फिर यूं हुआ कि दिल में किसी को बसा लिया, फिर यूं हुआ कि ख्वाब सजाए तमाम। फिर यूं हुआ कि निकले किसी की तलाश में, फिर यूं हुआ कि खुद को न पाए तमाम। न उसको देर तक तकना, न उससे बहुत सी बातें, न कोई प्यार के किस्से, न आखिर शब मना जाते। मोहब्बत यूं भी मुमकिन है, कभी कुछ आम
جملے، کبھی کچھ عام سی باتیں، کبھی بس مسکرا دینا، کبھی نظریں چرا لینا۔ محبت یوں بھی ممکن ہے، نہ بہت شوخی کہ جذبوں میں، نہ زیادہ انس رنگوں میں، نہ زیادہ ربط پھولوں سے، نہ زیادہ سوچ میں رہنا۔ محبت یوں بھی ممکن ہے کہ جس کو چاہتے ہوں ہم، نہ اس کو یہ بتا پانا کہ اس کی چاہ کو ہر دم دل میں ہی چھپا رکھنا۔ محبت یوں بھی ممکن ہے۔ تلاتم سانس کا سینے میں ہے ٹوٹا ہوا کل سے، وہ مجھ کو بھول بیٹھا ہے، میرا وجدان کہتا ہے ملاقاتیں نہیں ممکن، تعلق بھی محال اب تو، تیرے لہجے کی چاہت کا چھپا فقدان کہتا ہے، تیری آنکھوں سے یہ قیدی گرے گا اشک کی مانند، یہاں سے بھاگ جانے کو مجھے زندان کہتا ہے۔ محبت کھیل ایسا ہے جہاں سب ہار کے جیتے، یہ بازی ہم ہی ہاریں گے یہ ہر میدان کہتا ہے۔ یہ توڑو رابطے مجھ سے، یہ چاہے راستے بدلو، بلا پھر بھی نہ پاؤ گے میرا انکار کہتا ہے۔ کسی بے بس کی آنکھوں کا سمندر لے کے ڈوبے گا، خسارہ تم ہی پاؤ گے سنو میزان کہتا ہے۔ اب خوشی ہے نہ کوئی درد رلانے والا، ہم نے اپنا لیا ہر رنگ زمانے والا، ایک بے چہرہ سے امید ہے چہرہ چہرہ، جس طرف دیکھیے آنے کو ہے آنے والا، اس کو رخصت تو کیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، سارا گھر لے گیا گھر چھوڑ کے جانے والا، دور کے چاند کو ڈھونڈو نہ کسی آنچل میں، یہ اجالا نہیں آنگن میں سمانے والا، ایک مسافر کے سفر جیسے ہے سب کی دنیا، کوئی جلدی میں کوئی دیر سے جانے والا۔ کھینچ کر رات کی دیوار پہ مارے ہوتے، میرے ہاتھوں میں اگر چاند ستارے ہوتے، ہم نے ایک دوسرے کو خود ہار دیا، دکھ ہے یہی کاش ہم دنیا سے لڑتے ہوئے ہارے ہوتے، اتنی حیرت تمہیں مجھ پر نہیں ہونی تھی اگر تم نے کچھ روز میری طرح گزارے ہوتے، پیار کیا جنگ تھی جو ہار کے تم کہتے ہو، جیت جاتے تو خسارے ہی خسارے ہوتے، یہ جو آنسو ہے میری پلکوں پہ پانی جیسے، اس کی آنکھوں سے ابھرتے تو ستارے ہوتے، یہ جو ہم لوگ ہیں احساس میں جلتے ہوئے لوگ، ہم زمیں زاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے، تم کو انکار کی خو مار گئی ہے واحد، ہر بھنور سے نہ الجھتے تو کنارے ہوتے۔ بات اب آئی سمجھ میں کہ حقیقت کیا تھی، ایک جذبات کی شدت تھی، محبت کیا تھی، اب یہ جانا کہ وہ دن رات کے شکوے کیا تھے، اب یہ معلوم ہوا وجہ شکایت کیا تھی، کوئی ایک شوخ اشارہ ہی بہت تھا اے دوست، اتنے سنجیدہ تبسم کی ضرورت کیا تھی، معذرت تھی وہ فقط اپنی غلط بینی کی، جس سے نازاں تھے بہت ہم وہ بصیرت کیا تھی، حلقے زلف رسا اس کے لیے کافی تھا، تیرے دیوانے کی زنجیر کی حاجت کیا تھی، یہ اسی کا ہے نتیجہ کہ کہیں دست رہے، کھلونے پہ لپکنے کی ضرورت کیا تھی، یہ بھی کوئی اصول تھا تم کیوں چلے گئے، جب مجھ کو سب قبول تھا تم کیوں چلے گئے، کچھ دیر پاس بیٹھتے کرتے نہ کوئی بات، میں کس قدر ملول تھا تم کیوں چلے گئے، خود پر ملال کس لیے پچھتاوا کس لیے، کیا میں تمہاری بھول تھا تم کیوں چلے گئے، خوشیاں سمیٹنے ہی تلک میرے ساتھ تھے، جب درد کا نزول تھا تم کیوں چلے گئے، دنیا میں صرف ایک تمہارے سوا تجھے حاصل تھا نا وصول تھا تم کیوں چلے گئے، سچ میں تمہاری زیست میں کچھ بھی نہیں تھا، یعنی بہت فضول تھا تم کیوں چلے گئے، بس ایک شخص ہے کل کائنات ہو جیسے، نظر نہ آئے تو دن میں بھی رات ہو جیسے، میرے لبوں پہ تبسم معجزن ہے اب تک کہ دل کا ٹوٹنا چھوٹی سی بات ہو جیسے، شب فراق مجھے آج یوں ڈراتی ہے، تیرے بغیر میری پہلی رات ہو جیسے، اس کی یاد کی یہ بھی تو ایک کرامت ہے، 1000 میل پہ ہو کے بھی ساتھ ہو جیسے، تیرا سلوک مجھے روز زخم تازہ دے، کسی کو پہلی محبت میں مات ہو جیسے، ہمارے دل کو کوئی مانگنے نہ آیا مجھ سے، کسی غریب کی بیٹی کا ہاتھ ہو جیسے، جب پیار نہیں ہے تو بھلا کیوں نہیں دیتے، خط کس لیے رکھے ہیں جلا کیوں نہیں دیتے، کس واسطے لکھا ہے ہتھیلی پہ میرا نام، میں حرف غلط ہوں تو مٹا کیوں نہیں دیتے، للہ شب و روز کے الجھن سے نکالو، تم
میرے نہیں ہو تو پتا کیوں نہیں دیتے؟ رہ رہ کے نہ تڑپاؤ اے بے درد مسیحا، ہاتھوں سے مجھے زہر پلا کیوں نہیں دیتے؟ جب اس کی وفاؤں پہ یقین تم کو نہیں ہے، حسرت کو نگاہوں سے گرا کیوں نہیں دیتے؟ کوئی فریاد تیرے دل میں دبی ہو جیسے، تو نے آنکھوں سے کوئی بات کہی ہو جیسے، ہر ملاقات پہ محسوس یہی ہوتا ہے، مجھ سے کچھ تیری نظر پوچھ رہی ہو جیسے، ایک لمحے میں سمٹ آیا صدیوں کا سفر، زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے، جاگتے جاگتے عمر کٹی ہو جیسے، جان باقی ہے مگر سانس رکی ہو جیسے، راہ چلتے ہوئے اکثر یہ گما ہوتا ہے، وہ نظر چھپ کے مجھے دیکھ رہی ہو جیسے، اس طرح پہروں تجھے سوچتا رہتا ہوں میں، میری ہر سانس تیرے نام لکھی ہو جیسے، اور ان آنکھوں میں اب نیلے سمندر رقص کرتے ہیں، اداسی کے پرندے دل کے ساحل پر اترتے ہیں، سکون نہ آشنا ہو درد سے دامن چھڑا کر بھی، سنا ہے خوش نہیں ہو تم نئے لوگوں میں جا کر بھی، میرے آنسو ہی پڑھ لیتے تمہیں جس روز جانا تھا، تمہارے سامنے لیکن زمانہ ہی زمانہ تھا، نہ جاتے تم تو ہم ایک دوسرے میں ایسے تم ہوتے، تمہاری آنکھ میں خوشیاں میری آنکھوں میں تم ہوتے، ایک بار کہا تم میری ہو، ہم گھوم چکے بستی بن میں، کوئی ساجن ہو کوئی پیارا ہو، جب جیون رات اندھیری ہو، جب ساون بادل چھائے ہوں، جب چندہ روپ لٹاتا ہو، یا شام نے بستی گھیری ہو، ہاں دل کا دامن پھیلا ہے، ہم کب تک پیٹ کے دھوکے میں، کیا جھگڑا سود خسارے کا، سب سونا روپا لے جائے، ایک مجھے بہتیری ہو، ایک آس کی پھانس لیے من میں، کوئی دیپک ہو کوئی تارا ہو، ایک بار کہو تم میری ہو، جب فاگن پھول کھلائے ہوں، جب سورج دھوپ نہاتا ہو، ایک بار کہو تم میری ہو، کیوں گوری کا دل میلا ہو، کب دید سے دل کو سیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو، یہ کاج نہیں بنجارے کا، سب دنیا دنیا لے جائے، ایک بار کہو تم میری ہو، تپتے صحراؤں پہ گر جا سر دریا برسا، تھی طلب کس کو مگر ابر کہاں جا برسا، کتنے طوفانوں کی حامل تھی لہو کی ایک بوند، دل میں ایک لہر اٹھی آنکھ سے دریا برسا، کوئی غرقاب کوئی ماہی بے آب ہوا، ابر بے فیض جو برسا بھی تو کیسا برسا، چڑھتے دریاؤں میں طوفان اٹھانے والے، چند بوندے ہی سرے دامن صحرا برسا، طنز ہیں سوختہ جانوں پہ گرجتے بادل، یا تو گھنگھور گھٹائیں نہ اٹھایا برسا، ابرو بارہ کے خدا جھومتا بادل نہ سہی، آج ہی اب سر گلزار تمنا برسا، اپنی قسمت کی گھٹاؤں میں بھی جلتے ہیں فراز، اور جہاں وہ ہے وہاں ابر کا سایہ برسا، ان جھیل سے گہری آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو، اس جھیل کنارے پل دو پل اتفاق کا نیلا پھول کھلے، وہ پھول بہا دیں لہروں میں ایک روز کبھی ہم شام ڈلے، اس پھول کے بہتے رنگوں میں جس وقت لرزتا چاند چلے، اس وقت کہیں ان آنکھوں میں اس بسرے پل کی یاد تو ہو، ان جھیل سی گہری آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو، پھر چاہے عمر سمندر کی ہر موج پریشاں ہو جائے، پھر چاہے آنکھ دریچے سے ہر خواب گریزاں ہو جائے، پھر چاہے پھول کے چہرے کا ہر درد نمایاں ہو جائے، اس جھیل کنارے پل دو پل وہ روپ نگری جاز ہو، دن رات کے اس آئینے سے وہ کبھی آزاد ہو، ان جھیل سے گہری آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد ہو، اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا، لاکھ کہتے رہے ظلمت کا نہ ظلمت لکھنا، ہم نے سیکھا نہیں پیارے با اجازت لکھنا، نہ سلے کی نہ ستائش کی تمنا ہم کو، حق میں لوگوں کے ہماری تو ہے عادت لکھنا، ہم نے جو بھول کے بھی شہ کا قصیدہ نہ کہا، شاید آیا اسی خوبی کی بدولت لکھنا، اس سے بڑھ کر میری تحسین بھلا کیا ہوگی، پڑھ کے ناخوش ہے میرا صاحب ثروت لکھنا، دہر کے غم سے ہوا رب تو ہم بھول گئے، سر و قامت کو جوانی کو قیامت لکھنا، کچھ بھی کہتے ہیں کہیں شہ کے مصاحب جالب، رنگ اپنا ہی رکھنا اسی صورت لکھنا،
حادثوں کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑتے، زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑتے، تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے، آنسوؤں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑتے، پیار کے دشمن کبھی تو پیار سے کہہ کے تو دیکھ، ایک تیرا در ہی کیا ہم تو زمانہ چھوڑتے، گھونسلے ویران ہیں اب وہ پرندے ہی کہاں، ایک بسیرے کے لیے جو آبادانہ چھوڑتے، محبت پھول ہے پتھر نہیں ہے، مجھے رسوائیوں کا ڈر نہیں ہے، ستارے چاندنی میں پھول خوشبو، کوئی شے آپ سے بڑھ کر نہیں ہے، زمانے سے نہ کھل کے گفتگو کر، زمانے کی فضا بہتر نہیں ہے، میرا رستہ یہی سنسان ہوگا، میرے رستے میں تیرا گھر نہیں ہے، مجھے وحشت کا رتبہ دینے والی تیرے ہاتھوں میں کیوں پتھر نہیں ہے، محبت ادکھلی کلیوں کا رس ہے، محبت زہر کا ساغر نہیں ہے، نظر والوں چمک پر مر رہے ہو، ہر ایک پتھر یہاں گوہر نہیں ہے، کہاں ہے آج کل احباب حسن، صلیب و دار کا منظر نہیں ہے، حسن کے جزیروں میں روپ کے کناروں پر ریشمی اندھیرے ہیں، سرمئی اجالے ہیں، ایک ناز آفری دل پر قبضہ جمال بیٹھی ہے، جس کی جھیل آنکھوں میں دو نیلگوں سے پیالے ہیں، نہ پوچھ پری زادوں سے یہ ہجر کیسے جھیلا ہے، یہ تن بدن تو چلنی ہے، ہر روح پر بھی چھالے ہیں، کیسے جان پاؤ گے عشق میں کیا گزری ہے، کتنے زخم کھائے ہیں کتنے درد پالے ہیں، خواہشوں کے جنگل میں حسرتوں کے بستر پر، جسم تو گلابی ہیں اور دل سے کالے ہیں، میں روپ کا پجاری ہوں میں لفظ کا بھکاری ہوں، لیکن جہاں میں بستا ہوں وہاں مندروں پہ تالے ہیں، کیا عشق وہ نبھائیں گے کیا حسن کو سراہیں گے، تاریخ جن کے چہرے ہیں مقدروں پہ جالے ہیں، دشمنوں سے کیا شکوہ کیا گلا رقیبوں سے، سانپ آستینوں میں ہم نے خود ہی پالے ہیں۔ باپ نہ ہو تو مائیں باپ کا کردار بھی نبھا لیتی ہیں، ماں نہ ہو تو باپ اس کی کمی کبھی پوری نہیں کر پاتا، یہ بھی عورت کی عظمت کا ایک پہلو ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جس کی طرف اس کا بھائی صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے اور وہ صلح نہ کرے، جیسا صبر ویسا اجر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے رب پر بھروسہ کرو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ جو انسان پہلے سے ٹوٹا ہوا ہو، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا اسے مزید کتنا توڑے گا۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ حد سے بڑھنے لگ جائے تو نقصان دینے لگتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ وہ کانٹا ہے جو چپ کر ٹوٹ جائے، محبت کی بس اتنی داستان ہے۔ کبھی کبھی دل کو بہلا دینا صحیح ہوتا ہے، ہر ضد سکون نہیں دیا کرتی۔ خاموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہوتے ہیں۔
ڈگریاں تو تعلیم پر خرچ کیے گئے پیسے کی رسیدیں ہیں، علم تو وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ کمزور لوگ موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ باہمت انسان خود مواقع پیدا کرتا ہے۔ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ پہلے وہ آپ کو نظر انداز کریں گے، پھر آپ پر ہنسیں گے، پھر آپ کا مذاق اڑائیں گے، اور آخر میں آپ سے لڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے، تب جا کر آپ کی جیت ہوگی۔ بیٹیوں کو والدین کی ضرورت شادی سے پہلے اتنی نہیں پڑتی جتنی شادی کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ ہر بیٹی کے والدین کا سایہ سلامت رکھے اور ہر بیٹی کے نصیب نیک کرے، آمین۔ والدہ کو ایسی کوئی بات نہ کہیں جسے سن کر انہیں تکلیف ہو، یا کوئی اقدام ایسا نہ کریں جسے وہ ناگوار سمجھیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انہیں اف تک نہ کہیں۔ تو اگر اف کہنا حرام ہے تو انہیں تکلیف پہنچانے کا کیا حکم ہوگا؟ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جب جھوٹا ماحول ملے یا جھوٹا آدمی ملے وہاں فوری سچ نہ بولا کرو، لیکن جہاں سچا ماحول ملے اور سچا آدمی ملے وہاں جھوٹ نہ بولو۔ مجھے بار بار کہتے ہو کہ کوئی حکم دو، اور جب کوئی مشورہ دیتا ہوں تو یہ کہتے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کرو۔ میں استخارے کے بارے میں کہتا ہوں، تم کہتے ہو اس کے بارے میں سوچوں گا۔ میں صبر کے بارے میں کہتا ہوں، تم کہتے ہو صبر نہیں ہو سکتا۔ اور جب میں کہتا ہوں اگر میری بات نہیں ماننی تو جاؤ اپنا کام کرو، پھر آگے سے کہنے لگ جاتے ہو مجھ غریب پر رحم کریں، تمہارے اندر کوئی گڑبڑ لگتی ہے، لیکن اب پھر غور سے سن لو، استخارہ کرو، تاکہ کسی انسان کو اپنا بزرگ یا مرشد ماننے کی ذمہ داری تم پر ہو۔ زندگی میں سے تیر کے نکل جانا بھی سیکھ لینا، خالی گرامر نہ پڑھتے جانا۔ گرامر کا معنی یہ ہے کہ منشور مقرر ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن برے لوگوں کو جاننا بھی علم ہے۔ اچھائی کو اچھا جاننا چاہیے، لیکن اچھائی جاننے کے لیے شر کو پہچاننا ضرور چاہیے تاکہ شر سے محفوظ رہ سکو۔ شر کرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ شر ہے۔ آپ تکلیف کو میلہ بنا دیں اور گلہ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کہیں کہ اگر اللہ کی مرضی ہے تو یہی صحیح، اگر وہ یہی چاہتا ہے تو یہی صحیح۔ دعا پر بھی ضد نہ کرو، اگر منظور کر لیتا ہے تو سبحان اللہ، جب فیصلہ اللہ کی منظوری پر ہے تو نامنظور بھی منظور ہے۔ نامنظور بھی اسی نے کیا۔ نامنظور خواہش کا اتنا احترام کرو جتنا منظور کا۔ اگر یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا تو سکون قلب نہیں ملے گا۔ اب بات سمجھ آئی کیا؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ ستم یا کرم دونوں ہی کرم ہیں۔ یہ پکی خبر ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جس نے درود پڑھا، جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی، اس دل کے اندر آگ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ پکی خبر ہے۔ اقبال کے شعر کی تشریح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیان کرنے والا کم از کم قلندر ہو اور سننے والا رموز قلندری سے آگاہ ہو۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ درود ابراہیمی پڑھنا ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کے گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ تو آج درود ابراہیمی کے فائدے کو اتنا پھیلاؤ کہ ہر مسلمان کی زبان پہ درود پاک جاری ہو۔ سبحان اللہ۔ میں بہت زیادہ امیر ہوں کیونکہ میں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقیر ہوں۔ اللہ کریم جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سوال کرنے سے بچے گا تو اللہ بھی اسے سوال کرنے سے بچائے گا۔